محترم ناظرین، ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ شام کے نزدیک سمود نام کا ایک قبیلہ رہتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے۔ وہ مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے، ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی عطا کی۔ پیداوار خوب ہوتی، پھل دار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے۔ جانور کثرت سے دودھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام بہت نیک تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی طرف عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے اور ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود سیدنا صالح علیہ السلام بڑے صبر سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا انکار کر لیا۔ انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ ان کا مطالبہ سن کر صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ وہ مشورہ کر کے بولے، اے صالح علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے نزدیک ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو کہ اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے اور اس کو پھٹتے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی پر اڑے رہے۔ جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے۔ اونٹنی وہاں رہنے لگی۔ سمودی نزدیک
واقع ایک چشمے سے پانی لیا کرتے تھے۔ اونٹنی جب وہاں پانی پینے آتی تو چشمے کا سارا پانی پی جاتی۔ اس طرح ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ اونٹنی جتنا پانی پیتی بدلے میں اتنا ہی دودھ دیتی۔ سارا قبیلہ اس دودھ سے پنیر اور گھی تیار کر کے شہر میں بیچتے۔ اس طرح انہوں نے اپنی دولت میں اور اضافہ کر لیا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک ہم پانی پیتے ہیں، ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پی دیتی ہے۔ گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار ایک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کوئی بھی یہ صورتحال پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا کیا حل ہے؟ ان میں سے ایک سردار نے تجویز کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہوگا؟ بھلا سب بول اٹھے۔ اسی سردار نے دوسری تجویز پیش کی، تب پھر اس کا یہ حل ہوا کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سردار کی تجاویز سن کر چند سردار ڈرے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ ان میں سے اسی سردار نے انکار کیا اور سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اس سے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکار بھی تو آئیں گے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے۔ ان لوگوں میں 9 آدمی اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا اور ایک سردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا۔ تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار بلند آواز پہ بلبلایا اور اس چٹان کے اندر چلا گیا جہاں سے وہ اونٹنی باہر آئی تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ اب تم لوگوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن عذاب کے آنے کا وعدہ کیا۔ اب بھی انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ کی صبح ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 3 دن ختم ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا اور اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیہ میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔